السلام علیکم. فرحت عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آئی پی کے مرکزی سربراہ ہیں. ریسنٹلی انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور فرحت صاحب کا وسیع تجربہ ہے انجینئرنگ میں, سینئر انجینئر ہیں پاکستان کے اندر جانے پہچانے, اور بھی ماضی میں ان کے لیڈرشپ رولز رہے, لیکن فی الحال میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایسے انجینئر لیڈ کرتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کو تو ان کے ذہن میں جو کینوس ہوتا ہے بہت وسیع ہوتا ہے. فرحت صاحب سے آج اور کچھ نہیں, یہ ضرور پوچھیں گے کہ آئی پی کو کیسے ریولیوشنائز کریں گے, اس کو کیسے تبدیل کریں گے اور کیسے سٹارٹ کیا ہے فرحت صاحب. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ انجینئرنگ ریویو کا اور منظور شیخ صاحب آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. آج ہم لوگ یہاں آئی پی میں جمع ہوئے ہیں 76واں یوم آزادی منانے کے لیے. تو سب ماشاء اللہ نجیب ہارون صاحب بھی تھے, سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ بھی تھیں, اور بھی ہمارے تمام دوست احباب تھے. آپ نے جیسے یہ پوچھا کہ کیا کرنا ہے, یہ تو بہت مشکل سوال ہے. ہم لوگ 76 سال میں یہی نہیں سمجھ پائے ہمیں پاکستان میں کیا کرنا ہے. تو ابھی آئی پی میں تو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, تو 6 مہینے میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا کرنا ہے. پروگرام بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یقین کریں کہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کو روایتی اس سے ہٹ کے انشاءاللہ اس کو بہتر پروفیشنل آرگنائزیشن کے طور پہ, انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلائیں گے. کیونکہ لوگ بہت سے پی ای سی اور آئی پی میں موازنہ کرتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. پی ای سی ریگولیٹری باڈی ہے, آئی پی ایک بیسیکلی این جی او یا پروفیشنل باڈی ہے جس کو ایسوسیشن فار دیٹ پرپز. تو ہم اس کو بہتر طریقے چلا رہے ہیں اور انجینئرس کو ہم جمع کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی 2-3 بڑے اچھے پروگرام کیے ہیں, جن میں کہ ہم نے سینئر انجینئرس کو جو مختلف شعبوں میں ملک میں کام کر چکے ہیں, جن کی خدمات ہیں, ان کو ہم نے لاہور میں بہت بڑا فنکشن ہوا انجینئر ڈے پہ, ورلڈ انجینئر ڈے پہ, جس میں ہم نے تقریباً کوئی 20 سے زیادہ لوگوں کو, جس میں اتفاق یہ تھے کہ گورنر پنجاب جو اس وقت بھی ہیں وہ بھی انجینئر ہیں, اور وہ تھے, اور دوسرے علاوہ جو چیف گیسٹ تھے وہ بھی انجینئر تھے, منسٹر آف پلاننگ احسن اقبال. تو ہم لوگوں نے تو ہر شعبے میں سے انجینئر ڈھونڈ کے نکالے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پہ بہت بہتر طور پہ کام ہوگا جو آپ کو نظر بھی آئے گا. اچھا یہ بتائیے کہ اس دفعہ نیشنل اسمبلی میں انجینئرس کا جو سپریٹ کارڈر ہے اس سلسلے میں بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا. بہت سارے لوگوں کو دکھ بھی ہے. میری نجیب صاحب سے اور رخسانہ زبیری صاحبہ سے بھی بات ہوئی. اس کا مطلب ہے, مجھے لگتا ہے کہ انجینئرس کو جو جس پارٹی میں بھی ہے, پارلیمنٹ میں ہے, جو ہے دونوں ہاؤسز میں کہیں بھی, ان کو ابھی تک متحد کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر متحد ہوتے تو نیشنل اسمبلی سے ہو جاتا. یعنی سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ ان کو بھی محسوس کرانا ہے کہ بھائی انجینئرس کے اتحاد کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ انجینئرس کو پتہ نہیں ہے, جو انجینئرس ایم این اے یا سینیٹر ان سب کو پتہ ہے, لیکن سب یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں مجبور ہیں. آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے. بے نظیر بھٹو کا آئی ڈونٹ نو پہلا ٹرم تھا یا دوسرا ٹرم تھا جب پرائم منسٹر جب تھیں, اس وقت آلموسٹ یہ تمام چیزیں فیصلہ ہو چکی تھیں. کیبنٹ کی جو سب کمیٹی ہوتی ہے, کہ کیبنٹ کمیٹی, اس نے بھی اپروو کر دیا تھا کہ 10 یا 12 منسٹریز کو انجینئرنگ منسٹری کے طور پہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا. سب ہو گیا تھا, لیکن پھر بیوروکریسی کا وہ, اسی لیے جو اب بھی جو ہے یہ ہوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا انجینئرز بن کے نہیں سوچتے ہیں. وہ ان کو جب ہی یہ کام ہوگا جب ان کو انجینئر بن کے سوچنا پڑے گا. ابھی دیکھیں, جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں, اس میں شاہد خاقان عباسی خود انجینئر ہیں. انہوں نے کہا میں نہ صرف اس کی سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے, میں تو اس کو اپوز کروں گا. ایسا اقبال صاحب کو جب کہا گیا ان لوگوں کو تو وہ بھی کنی کا چلا کے چلے گئے, جبکہ دوسری جگہ پہ بہت بولتے رہتے ہیں کہ میں انجینئرس کے لیے یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا. تو اس میں انجینئر بن کے سوچیں گے تو یہ ہوگا. ادروائز جہاں 76 سال گزر گئے, اگلے 76 سال بھی گزر جائیں گے, یوں ہی ہوگا. لیکن کوشش ہماری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جو نئی اسمبلی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اسمبلی آ جاتی ہے مورد وجود میں, تو ہم پھر انجینئرس پہ ضرور کریں گے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے نہیں کام چلے گا تو پھر ہمیں انجینئرس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا ملک گیر, جب جا کے اس پہ مسئلہ حل ہوگا. تو اب تو انجینئرس کاکس بھی بن گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انجینئر کاکس کا میرے خیال میں سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ان کو محسوس کرائے کہ بھائی انجینئر بن کے سوچیں. بالکل, بنیادی طور پر بنا اسی لیے
جیسے خواتین ہیں ان کا بھی ایک طرح کا کاکسس بنا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہوتی ہیں، اگر خواتین کا کوئی بل ہوتا ہے تو وہ آپس ایک دوسرے سے سپورٹ کرتی ہیں. اس طرح انجینئر وہ تو چلو سماجی مسئلہ ہے، ہمارا تو پروفیشنل مسئلہ ہے، تو انجینئرس کو انجینئر بن کے سوچنا ہوگا. تو یہ ان کا میرے خیال ہے پہلا کام ہی ہوگا کہ ان کو کم از کم ایک سوچ دلائی جائے. حالانکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں بہت اچھے خاصے انجینئر دونوں سب پی ٹی آئی میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، پی ایم ایل این میں بھی اور دوسری جگہوں بھی سب لوگ تھے، لیکن افسوس ہے بس، اللہ کرے بہتری آئے. بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. اوکے.